السلام علیکم ناظرین، ہم سب ٹی وی کے پروگرام حقیقت کیا ہے کے ساتھ میں سیف اللہ سیف۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل پولیٹکس، پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک سٹرکچر ہے، آرگنائزیشنل سٹرکچر، یہ بات کی جاتی ہے کہ اتنا سٹرونگ نہیں ہے جتنا کہ دیگر جو پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا۔ اس کے علاوہ 2018 سٹارٹ ہو چکا ہے اور انتخابات کا سال 2018 کو کہا جا رہا ہے۔ کیا 2018 میں انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ بھی اسپیکولیشنز کی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات نہیں ہوں گے۔ اس سارے سینیریو پر ہم بات چیت کریں گے، پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل پولیٹکس اور جنرلی پاکستان تحریک انصاف کی کیا تیاری ہے 2018 کے حوالے سے، 2018 کے الیکشنز کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما فیاض الحسن چوہان صاحب، عمران خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی ہیں، بڑے وائبرنٹ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ ان سے ہم یہ بات چیت کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے نیشنل ایشوز پر اور انٹرنیشنل ایشوز پر، اور جو ایک ان کا سٹانس ہے سپریم کورٹ کے جو انہوں نے پاناما کیس کی پورا انہوں نے اسے پرسیو کیا، اس کے بعد ان کے جو اپنے کیسز جو خان صاحب کے ATC عدالتوں میں چل رہے ہیں، اور جو میاں صاحب کا نیب جو ہے کورٹ وہاں پہ کیس چل رہا ہے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف ہے۔ اب بات چیت کرتے ہیں سر۔ بہت شکریہ سب سے پہلے تو سر، لیٹ سٹارٹ فرام دس پوائنٹ۔ جو نیب کیسز چل رہے ہیں ابھی نواز شریف صاحب کے جو نیب عدالتوں کے اندر، ان کا سر کیا منطقی انجام آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت تحریک انصاف سمجھ رہی ہے کہ کرپشن ہوئی یا جو منی لانڈرنگ ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، یہ فیصلہ، اس کا منطقی انجام آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، منطقی انجام تو جو ہے وہ سپریم کورٹ کی جو ورڈکٹ ہے اس کے دائرہ کار کے اندر ہونا ہے، اور آئی تھنک کہ فیبرری کے مڈ کے اندر جو ہے نا یہ فیصلے ہو جائیں گے، اور فیصلے بڑے کلیئر ہیں۔ انہوں نے ابھی تک ایک سنگل ڈاکومنٹ، ایک سنگل آرگومنٹ، ایک سنگل پروف جو ہے وہ ابھی تک نہ GIT کو دیے، نہ سپریم کورٹ کو دیا، نہ انہوں نے نیب کو دیے ہیں۔ تو سارا واضح ہے کہ یہ سارے کے سارے نااہل بھی ہوں گے، ان کے خلاف کیسز ہوں، ان کے خلاف فیصلے آئیں گے، ان کو سزائیں ہوں گی، یہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ پاکستان کے اندر ساری پراپرٹی ان کی جناب کریک ہوگی، اور پوری دنیا کے اندر بھی ان کی ساری پراپرٹی جو ہے نا اس کی ضبطگی ہوگی۔ یہ سارا کچھ ہے۔ ایویڈنسز کی سر آپ نے بات کی، وہ کہتے ہیں ہم نے قطری لیٹر دیا جو کہ ایک ایویڈنس ہے۔ قطری لیٹر کو سر کیا ایویڈنس مانیں گے آپ؟ ہم نے کیا ماننا ہے جی؟ قطری لیٹر تو انہوں نے ردی کی ٹوکری پہ عدالتوں نے، GIT نے، نیب نے، سب نے کر دیا۔ اب وہ چیز نہیں رہی۔ دیکھیں، عمران خان صاحب کا کیس تھا، خان صاحب نے 76 ڈاکومنٹس اور ووچرز پیش کیے ان بینکوں کے اور ان کمپنیوں کے کہ جو بینک اور کمپنیاں بند ہو گئی تھیں 80s میں، ٹھیک ہے، وہاں سے بھی نکال کے 76 آفیشیل ڈاکومنٹس، پروفز جو ہے وہ تمام پیسے کی منی ٹریل وہ پیش کی۔ تبھی جا کے ان کو صادق اور امین کہا گیا، اور ان کو کرپشن کی مشین کہا گیا کہ آپ کرپشن کی مشین ہے نا۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی قسمت میں رسوائی، جگ ہسائی اور بے حیائی جو ہے نا وہ انشاءاللہ اعلیٰ لیول کی جو ہے وہ لکھی جائے گی۔ اور پچھلے 2 سال سے تو ماشاءاللہ ان کی جگ ہسائی اور رسوائی جو ہے نا وہ ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ اگلے مہینے کے اینڈ تک آپ کو مزید منہاج اولیٰ پہ یہ فائز نظر آئیں گے جو ہے نا جگ ہسائی اور رسوائی کی جو ہے نا۔ ٹھیک ہے سر، پاناما کی جتنی ہیئرنگ ہوئی سپریم کورٹ میں، اوبویسلی جانتے ہیں اپوزیشن کی جماعت، ویسے سیٹوں کے اعتبار سے تو دیکھا جائے پاکستان پیپلز پارٹی بڑی جماعت ہے، لیکن اپوزیشن کے لحاظ سے ہمیں جہاں پر بھی نظر آتی ہے، چاہے سڑکوں پر ہو، چاہے عدالتوں میں پرسیو کرنا ہو، وہ تو ہمیں تحریک انصاف کا ایک اوبویسلی ماننا پڑے گا اس چیز کو۔ ابھی جو ریسنٹلی فیصلہ آیا عمران خان صاحب کی، جو انہیں جہانگیر ترین صاحب کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا اور خان صاحب کو جو ہے وہ انہیں صادق اور امین ڈکلیئر کیا گیا۔ سر، جو جہانگیر ترین صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن تھی، اس پر یہ کہا گیا کہ یہ بیلنسنگ کی گئی، اور جس طریقے سے اب سننے میں یہ آ رہا ہے، اور یہ آپ اب ہمیں بتائیں گے، انفارم کریں گے ہمارے سننے والوں کو کہ کیا سر ریویو پٹیشن بھی آپ کرنے جا رہے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے کیس میں اور نااہل شریف کے کیس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ نااہل شریف کی آف شور کمپنیز FZE، اس کے تحت 15 کمپنیاں، اس کے تحت 3000 کروڑ روپے کی منی لانڈرنگ، یہ ساری چیزیں کنسیلڈ تھیں، چھپی ہوئی تھیں۔ پاکستان کے کسی فائنینشیل ادارے، FBR، اسٹیٹ بینک، کسی کے پاس اس کی انفارمیشن نہیں تھی، رجسٹرڈ نہیں تھی، ٹھیک ہے نا جی۔ جہانگیر ترین صاحب کی آف شور کمپنی باقاعدہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کی اپروول سے، اس کی جناب اجازت سے، ان کا جو ٹرسٹ تھا وہ رجسٹر ہوا ہے، جس ٹرسٹ کے انڈر جو ہے نا وہ آپ کی آف شور کمپنی تھی۔
یہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ جو ہے نا انہوں نے کیا ہے سپریم کورٹ نے, اور اس کو انشاءاللہ جب ریویو پٹیشن میں جائیں گے ہمیں امید ہے ہوپ فل ہے کہ ریویو پٹیشن میں فیصلہ. obviously یار کہاں پہ جہانگیر ترین صاحب, کہاں پہ یہ جناب پاکستان کا ایل کپون اور پاکستان کا سیسیلین اور پاکستان کا گاڈ فادر, ٹھیک ہے جی. جہانگیر ترین صاحب وہ واحد پولیٹیشین ہے پاکستان کے, 1 سال کے اندر وہ اتنا ٹیکس, اس سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں جتنا پچھلے 15 سالوں میں نااہل شریف, اس کا سمدی شریف, اس کا جوائی شریف, اس کا حسن شریف, اس کا حسین شریف, اس کی بیٹی شریف, ٹھیک ہے جی, اس کے سارے شریف اور بدماش سارے مل کے جو نا انہوں نے پچھلے 15 سالوں میں اتنا ٹیکس نہیں دیا جتنا 1 سال کا ٹیکس جو ہے وہ جہانگیر ترین صاحب دیتے ہیں, ٹھیک ہے جی. پھر آج کل کے دور کے اندر جو گنے کے حوالے سے پورے پاکستان کے اندر کرائسس ہے, سندھ کے اندر آصف علی زرداری جو ہے نا ان کا استحصال کر رہا ہے, ایکسپلائٹ کر رہا ہے جو ہے نا, ادھر جو ہے وہ آپ کے نواز شریف کے خاندان کی شوگر ملیں کر رہی ہیں, 180 روپے من کا ریٹ دے کر 120 روپے بھی نہیں لے رہے, اور اس 60 اور 50 روپے کا فرق جو ہے ایک سیزن کے اندر یہ لوگ 30 سے 35 ارب روپیہ کماتے ہیں. یہ آن ریکٹ بات کر رہا ہوں میں, 30 سے 35 ارب روپیہ آصف زرداری کی شوگر ملیں اور یہ نواز شریف کی شوگر ملیں بناتی ہیں. ایسے عالم میں بھی واحد جہانگیر ترین صاحب ہیں کہ جو پورا 180 روپیز کی جناب وہ دے رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, من کا, اور کوئی بقایا جات نہیں ہے, کوئی استحصال نہیں ہے کسان کا. تو ایک ایسا شخص کہ جو ہر شعبے کے اندر پولیٹیکل ہو, فائنینشل ہو, ٹریڈ وائز ہو, ہر حوالے سے وہ ایک مشعل راہ ہو, ایسے بندے کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں جو ہے نا وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ریویو پٹیشن کے اندر انہیں انصاف ملے گا. اچھا سر, ابھی ریسنٹلی شہباز شریف صاحب گئے سعودی عرب میں, اس کے بعد ہم نے دیکھا خصوصی طیارہ آیا ان کے لیے, اس کے بعد نواز شریف صاحب گئے, خواجہ سعد رفیق صاحب گئے. ایک NRO کی باتیں ہو رہی ہیں سعودی عرب میں, کیونکہ اگر آپ ماضی میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی دسمبر 2000 تھا, یہ بھی دسمبر ہے, اور اس وقت بھی نون لیگ کے لوگ یہی کہہ رہے تھے جی کسی قسم کا NRO نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں ہوا. کیا اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا موقف؟ چیزیں بالکل اس کے الٹ ہیں. ہوا یہ ہے کہ آج سے 5-6 ماہ پہلے 150 کے قریب شہزادے پکڑے سعودی اسٹیبلشمنٹ نے کرپشن کے الزام میں. ان میں سے 4 شہزادے ہیں جو شاہ عبداللہ کی اولاد میں سے ہیں, اس میں سے مشال بن عبداللہ ایک شہزادہ ہے. اس کے اوپر بہت سے الزامات کرپشن کے, منی لانڈرنگ کے, بلیک منی کے آئے. تو ایک 300 ارب ریال کا ایک ٹرانزیکشن ہے منی لانڈرنگ کی. جب سعودی انویسٹیگیٹو اداروں نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی, پریشر ڈالا, تو اس نے کہا جناب والا یہ میرے پیسے نہیں ہیں, یہ منی لانڈرنگ جو سعودی عرب سے یورپ ہوئی ہے یہ میرے بزنس پارٹنر ہیں, انہوں نے کی ہے. انہوں نے پوچھا بزنس پارٹنر کون ہے, انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, اور آگے ان کے 2 فرنٹ مین ہیں, ایک ملک پرویز MNA جسٹس قیوم ملک کا بھائی, اور ایک آپ کا آصف سعید کرمانی جو بڑا ٹانٹاں کرتا تھا نا, گلا پھاڑ کے, چھوٹا سا اس کا پھیپڑا ہے لیکن وہ پھاڑتا بہت زیادہ تھا جو نا, وہ اس کو سینٹر بھی بنایا ہے. اصل کہانی پیچھے یہ تھی. یہ 4 اس سے نام لیے. اس پہ پھر دوسری طرف کیا ہو رہا تھا, جنرل راحیل شریف نے سعودی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھایا کہ اس وقت ملک کے حالات بہت کروشل ہیں, انڈیا, امریکہ, اسرائیل یہ مل کے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے حوالے سے سازشیں کر رہے ہیں. ان حالات میں نواز شریف کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ انتہائی نیگیٹو ہے. اس نے بریفنگ دی, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے بھی سعودی اسٹیبلشمنٹ کو سمجھایا. یہ 3-4 چیزیں مل کے ذرا ان کو جو ہے نا وہاں سے بلایا گیا کہ ذرا آؤ نا, اور پھر اس کے لیے ان کو طیارہ بلایا. آپ یہ کہہ رہے کہ انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے بلایا. وہاں پھر انہوں نے جو کمٹمنٹ کی ہے وہ بھی سن لیں. وہاں پہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 300 ارب ریال پے کر آئے ہیں, ہاں, کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ ہم آپ کے 300 ارب ریال دیں گے, لیکن خدا کا واسطہ ہے چیزوں کو لو پروفائل میں رکھیں, چیزوں کو لو پچ پہ رکھیں, اس معاملات کو اتنا نہ اٹھائیں. آگے پاناما کے ایشو کے اندر ہمارے کھاتے میں رسوائی اور جگہزائی انٹرنیشنل لیول پہ لکھی گئی ہے, ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں, تو یہ نیا ہمارے لیے مصیبت نہ کھڑی کریں. یہ منتیں کر کے آئے ہیں سعودی اسٹیبلشمنٹ کی, اور پھر جناب یہ سارا وہ کھاتا تھا. تبھی آپ دیکھیں واپس آئے ہیں تو جناب وہ پھسا ہوا جو ٹماٹر ہوتا ہے نا, اس جیسا منہ ہوا ہے جناب نواز شریف کا, اور غصے کے عالم میں جناب اس نے جس طرح پریس کانفرنس کی ہے. میں اس پریس کانفرنس پہ آتا ہوں. کل انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بالکل یہی کہا. انہوں نے کہا جی کہ جو کچھ پچھلے 4 سال سے میرے ساتھ ہو رہا ہے میں وہ بتا دوں گا. وہ کیا بتا سکتے ہیں کہ جو اب 4-4.5 سال ہو رہے ہیں, گورنمنٹ ان کی ہے, پنجاب میں وہ ہیں, اس کے علاوہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جگہوں پر گورنمنٹ ان کی ہے. کیا راز ہو سکتا ہے ان کے پاس؟ میں رکھ لیں
کہ جب انہیں یہاں سے سزا ہونی ہے نا تو یہ سزا برائے سزا نہیں ہونی. پوری دنیا کے بینکوں کو, پوری دنیا کے مالیاتی اداروں کو اس کی پوری رپورٹ جانی ہے اس ڈیسیجن کی, فائنینشیل یا نا کرائم کے حوالے سے. ان کی ساری جائیدادیں, ان کا وہ سینکڑوں ارب روپے, ہزاروں ارب روپے کہ جو پوری دنیا کے اندر, دنیا کے 7 بر اعظم ہیں, 7 کے 7 بر اعظموں میں انہوں نے منی لانڈرنگ بھی کی ہوئی ہے, لیگل ان لیگل جناب انہوں نے وہاں پہ کاروبار بھی کیے ہوئے ہیں, اور وہاں کے بینک بھی لوٹے ہوئے ہیں, وہاں کے بینکوں میں پیسے بھی جمع ہیں. یہ سارے کے سارے ضبط ہو جائیں گے. اب یہ کہتے ہیں کہ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے کہ مزداق. یہ جو جتنی دھمکیاں لگا رہے ہیں نا, سیاست ان کو پتہ ہے اب ان کی نہیں بچتی, ختم ہو گئی. اب یہ پیسہ بچانے کے چکروں میں اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کو آنکھیں دکھا رہے ہیں کہ میں تمہارا پاکستان کو نقصان پہنچا دوں گا اگر تم جناب میرے ساتھ اگر ریلیکس نہیں کرو گے, مجھے ریلیز نہیں کرو گے, مجھے جناب فلیکسیبل نہیں کرو گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غدار کا ایٹیچیوڈ ہو سکتا ہے, یہ ایک بے وفا کا ایٹیچیوڈ ہو سکتا ہے اپنی ریاست اور اپنی دھرتی ماں کے ساتھ, ایک وفادار کا. تحریک عدل کی بھی اسی پریس کانفرنس کا جو ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ تحریک عدل چلائیں گے, یعنی ملک میں وہ انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ اب ایک عام آدمی کو انصاف ملے گا ان کی اس تحریک سے. ان کی جو عدل کی تحریک ہوگی سر, اگر عدل کی تحریک واقعی صحیح معنوں میں چلائی جائے تو کیا تحریک انصاف ان کا ساتھ دے گی؟ دیکھو جی, ان کی تحریک عدل کے اوپر میں تبصرہ کروں گا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. یہ 900 ارب روپے کھا کے تحریک عدل چلانے چلے ہیں, جیب میں نہیں ہے ڈھیلا, دیکھنے چلے ہیں میلہ. ان کی جیب میں کوئی اخلاقیات کا, کوئی موریلٹی کا, کوئی ایتھکس کا, کوئی ویلیوز کا, کوئی گڈ گورننس کا, کوئی ڈگنیٹی کا ایک ڈھیلا نہیں ہے. یہ کس منہ سے جو ہے نا یہ میلہ دیکھنے چلے ہیں تحریک عدل کا؟ لوگوں نے سیڑ سیڑ کے چھتر مارنے ہیں ان کو ان کے خاندان کے اندر کوئی نہیں پوچھ رہا. خاندان میں رفٹ ہے. اس ملکہ ٹویٹ نے جس نے اپنے باپ کی 40 سال کی سیاست کی لٹیا ڈبو کے رکھ دی اپنی ٹویٹس کے ذریعے سے اور اپنی انگلیوں کی بدماشی کے ذریعے سے اور عیاشی کے ذریعے سے, اس نے کمر کسی ہوئی ہے کہ میں نے حمزہ شہباز اور شہباز شریف کو فری نہیں ہونے دینا, اگر ہم ڈوبے ہیں تو یہ بھی ڈوبیں. تو کہنے کا مقصد یہ اپنے خاندان کے اندر ہی جو ہے نا یہ لڑنے لگے ہوئے, یہ باہر کیا تحریک عدل چلائیں گے؟ وہ آپ بات کریں کہ خاندان کے اندر ہمیشہ سے بات کی جاتی ہے کہ نواز شریف صاحب کا ایک سٹینس ہے, شہباز شریف صاحب کا دوسرا سٹینس ہے, لیکن ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اپنے پی ایم شپ کے لیے وہ جو ہے اناؤنس کر دیا ابھی سے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کور کرنے کے لیے کیا گیا؟ سن لو, ہوا یہ ہے کہ انٹیلیجنس بیورو سے انہوں نے پوری رپورٹ لی کہ ذرا پورے پاکستان کا سروے کر کے ہمیں بتاؤ کہ فیوچر کے اندر کیا ہماری وفاقی حکومت بن سکتی ہے. انٹیلیجنس بیورو نے رپورٹ دی, تازہ مولوی خادم رضوی صاحب ادھر سے ہو کے گئے ہوئے تھے, انہوں نے رپورٹ دی جناب والا الٹے بھی لٹک جائے نا الوؤں کی طرح, تو تب بھی فیوچر کے اندر بھول جائیں کہ آپ کی حکومت وفاقی بنے گی. انہوں نے کہا چلو حکومت تو بنی نہیں ہے, تو اس شہباز شریف کا تو منہ بند کروں جو ہے نا, اس نے ٹانٹاں لگائی ہوئی ہے حمزہ شہباز نے, اور اس نے دماغ کھایا ہوا ہے. باہر سے جو ہے نا وہ عدالتیں اور جے آئی ٹی اور نیب والے چین نہیں لینے دیتے, اندر سے جو ہے نا ان کے خاندان میں یہ نہیں لینے دیتے. اس نے پھر مجبوراً فیس سیونگ کے لیے شہباز شریف کا منہ بند کرنے کے لیے اعلان کر دیا. اسے پتہ تھا کہ اب حکومت کوئی نہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پری ایمپٹ میئرز لیے گئے تاکہ سارے سینیریو کو کور کیا جائے. جب نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی, نہ ان کی جناب سیٹیں ان کو ملنی ہیں, نہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے, تو بس وہ شہباز شریف کو لولی پاپ دی گئی ہے بس. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, سیکنڈ لاسٹ کوسچن میرا آپ سے یہ ہوگا کہ جو کیسز چل رہے ہیں ابھی عمران خان صاحب کے نیب عدالتوں کے اندر, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کرے نیب عدالتیں, یہ جو پی ٹی وی حملہ کیس اور دیگر 2014 کے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں, ان کیسز کا سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی بھی فیصلہ آ جاتا ہے تو خان صاحب اس فیصلے کو ایکسیپٹ کریں گے؟ یار مجھے 36 سال ہو گئے ہیں سیاسی کارکن. ان 36 سالوں میں میرے پہ جھوٹا 302 ہوا, اوریجنل 324 ہوا, 50 کے قریب جانا دہشت گردی کے اور جانا دوسرے ہمارے پہ کیسز ہوئے. اور سیاسی کارکن اور لیڈر کے اوپر یہ ایجیٹیشن کرتے ہوئے یہ پرچے ہوتے رہتے ہیں. یہ ایک عام سی چیز ہے. جب آپ ایجیٹیٹ کرتے ہیں, آپ کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی, کوئی توڑ پھوڑ کی, کوئی فلاں کی, پاکستان کیا دنیا کے کسی ملک کے اندر چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو جو ہے نا لیڈرز کے خلاف یہ پرچے ملتے ہیں. یہ تو اس قسم کے پرچے ہیں, چلتے رہیں گے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, لاسٹلی یہ جو ابھی ریسنٹلی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو ٹویٹ ہے یا جو امریکن پالیسی ہے, اس پر خان صاحب نے بھی آج جو پریس کانفرنس کی اس میں بڑا انہوں نے بریفلی بتایا.
کیا سمجھتے ہیں کہ کیا موقف ہونا چاہیے پاکستان کو, اور پاکستان کو اس طریقے سے جس طریقے سے بلیم کر رہا ہے اور امریکہ ٹریٹ کر رہا ہے 25 ارب روپے کی امداد نہ دے کر, پاکستان کا کیا موقف ہونا چاہیے؟ تو میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو آپ کے ہم سب ٹی وی کے ذریعے سے میسیج دوں گا کہ ہمارے ملک کے اندر ایک ایسی ایگزامپل موجود ہے کہ جو آپ کے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے. وہ ملکہ ٹویٹ نے جو نا ٹویٹ کر کر کے جو نا اپنے باپ کی لٹیا ڈبو دی, ٹھیک ہے, جو اس کی سیاست بھی اس کا پیسہ بھی. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی امریکہ کی 150 سالہ سپرمیسی کی اور عزت اور وقار کی لٹیا ڈبونے لگے ہوئے ٹویٹ کر کے الٹے سیدھے بے ڈھنگے. تو ملکہ ٹویٹ جو نا ہماری جو ہے نا مریم نواز, اس سے جو نا یہ سبق سیکھ لے ڈونلڈ ٹرمپ, پہلی چیز. دوسری چیز, ڈونلڈ ٹرمپ وہ جوکر اعظم ہے جس جوکر کو یہی نہیں پتا کہ جناب والا آپ اپنے 33 ارب کا رونا روتے ہیں, ہم نے ایک 120 ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان کیا ہے اپنی اکانومی کا. تم رونا روتے ہو نا اپنے ملک کا, ہم نے 80,000 کے قریب قربانیاں دی ہیں کیجویلٹیز. دوسری طرف آپ کو سامنے میں انالیسز رکھ دیتا ہوں جو ابھی تک کسی چینل کے اندر, کسی میڈیا کے اندر کسی نے نہیں رکھا. میں نے اس کے حوالے سے آرٹیکل بھی لکھا تھا آج سے 3 مہینے پہلے. جناب والا آپ کی جو عراق وار ہے نا, اس میں امریکہ اور امریکہ کے الائز سب کے مل کے جناب تقریباً 2300 جناب آپ کی کیجویلٹیز ہیں فوجیوں کی اور اہلکاروں کی اور فوجی افسران کی. آپ کا جو افغان وار ہے اس میں ٹوٹل 52 ملک امریکہ اور نیٹو کے, ان کی ٹوٹل 4137 جناب کیجویلٹیز ہیں, ٹھیک ہے نا جی, آفیسرز اور ان کے فوجی جو نا. ہماری 80,000 سے زائد کی کیجویلٹیز ہیں جس میں تقریباً 8 سے 10,000 کے قریب ہمارے پولیس اور فوج کے افسران, لیفٹیننٹ جنرل, میجر جنرل, بریگیڈیئرز لیول کے, ڈی آئی جی, آئی جی, ایس ایس پی لیول کے, ٹھیک ہے جی, اس لیول کے لوگ جو نا. پہلا فرق. دوسرا, ٹاپ 5 جو القاعدہ کے ریکوائرڈ تھے ان میں جناب آپ کا ابو زبیدہ, آپ کا خالد شیخ, آپ کا ذکریہ موسوی. ٹاپ 5 میں سے 3 جو ہے وہ پاکستان کی آرمی اور آئی ایس آئی نے جو ہے وہ گرفتار کروا کے ان کو جو ہے نا امریکہ کو دیے, ٹھیک ہے نا جی. یہ کس منہ کے ساتھ جو ہے نا پھر ہماری اکانومی ڈسٹرائے ہوگی, ہماری جناب ٹورزم کا کاروبار تباہ ہو گیا, ہمارا جناب اس خودکش حملے, بم دھماکے, ٹھیک ہے جی, ڈرون اٹیکس, ہمارا سارا کچھ تباہ ہو گیا. اور یہ جوکر اعظم, اور یہ 1976 سے لے کے 2016 تک عالمی مقابلہ حسن, یہ میں آن ریکٹ بات کر رہا ہوں, مقابلہ حسن کا یہ ایڈمنسٹریٹر ہوتا تھا یہ ڈونلڈ ٹرمپ. اس کو کیا پتا, اس جوکر کو, کہ عالمی انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کی کیا قربانیاں ہیں, یہ وار اینڈ ٹیرر کیا چیز تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان نہیں, امریکہ جھوٹا اور دھوکے باز ہے. اس نے اس وار اینڈ ٹیرر کی جنا گیم کے نیچے ہمارے ماتھے لگائی بلیک واٹر, دا زی, ہمارے اوپر ڈرون اٹیکس, ہمارے اوپر خودکش حملے, ہمارے اوپر سی آئی اے, موساد اور را کا مل کے ہمارے خلاف جناب انسرجنسیز. بلوچستان کے اندر کلبھوشن سنگھ یادیو کی طرح کے لوگ, الطاف حسین کی طرح کے غدار, محمود خان اچکزئی کی طرح کے غدار, یہ سارے ہمارے سروں پہ مسلط کیے. برامداغ بگٹی, ٹھیک ہے جی, ہربیار مری, اور یہ جتنے ہمارے جناب غدار اور علیحدگی پسند ہیں ان کو یہی امریکہ اور نیٹو جو ہے نا یہ سپورٹ کر رہے ہیں. غداری, بے وفائی, دھوکہ پاکستان سے کیا ہے امریکہ اور نیٹو نے, پاکستان نے نہیں کیا ان کے ساتھ جانا. ٹھیک ہے. اچھا سر, لاسٹ میرا کوشچن ہوگا, جیسے آپ نے بات کی کہ امریکہ کس طریقے سے انٹرفیئر کرتا ہے پاکستان میں, بلوچستان کے اندر دیگر جتنے ڈرون اٹیکس کیے, سارا سب کچھ. پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ اگر آتی ہے تو کیا موقف ہوگا پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کا, جس سے پتہ چلے گا یہ امریکہ کو اور پوری دنیا کو کہ ہمیں خود مختار قوم ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نہ انڈیا سے لڑنا چاہے گی, نہ امریکہ سے لڑنا چاہے گی, نہ یورپ سے لڑنا چاہے گی. ہمارا کوئی ایکسٹریمزم, لڑائی جھگڑا, دنگا فساد, کوئی ہمارا وہ نہیں. لیکن ہم غلامی کی زندگی بسر نہیں کریں گے, ہم انڈیا کی بدماشی برداشت نہیں کریں گے, ہم امریکہ کی حد سے زیادہ ہمارے اوپر جناب جائز ناجائز پریشر ہم ایکسیپٹ نہیں کریں گے. ہمیں امداد نہیں چاہیے, ہمیں تجارت چاہیے, ٹھیک ہے جی. غیرت اور خودداری کے ساتھ انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستانیوں کو عزت ملے گا, وقار ملے گا, سبز پاسپورٹ کی عزت بڑھے گی. ہم نے کوئی امداد نہیں لینی, ہم اپنے ملک کی اکانومی کو بہتر کریں گے, ہم اپنے ملک کے وسائل کو استعمال کر کے اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے. یورپ اور امریکہ کے ساتھ بھی ہم عزت اور احترام کے ساتھ برابری کے ایک تعلق رکھیں گے, جیو اور جینے دو کے ساتھ.
اور انڈیا کے ساتھ بھی ہم جیو اور جینو دو کے ساتھ مسئلہ کشمیر کو حل کروا کے یہ ہمارا ایجنڈا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ آپ نے ناظرین باتیں سنی فیاض الحسن چوہان صاحب کی، ان کا ایک منفرد انداز ہے بات کرنے کا، آپ ان سے ایگری کر سکتے ہیں، ڈس ایگری کر سکتے ہیں، لیکن ان کی ایک بات سے میں متفق ہوں کہ جو انہوں نے بات کی کہ برابری کی پالیسی ہونی چاہیے، چاہے وہ امریکہ کے ساتھ ہو، چاہے وہ انڈیا کے ساتھ ہو یا دنیا کے کسی بھی ملک کے ساتھ ہو، بالکل ایکویلٹی، ایک جگہ پر ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اگر بات کریں گے تو مسائل کا حل نکل پائے گا۔ اس کے علاوہ چوہان صاحب نے ہمیں بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو انٹرنل پولیٹکس ہے اس کے بارے میں ہمیں بریف کیا۔ سو آپ دیکھتے ہیں کہ 2018 کے جو انتخابات ہوتے ہیں اس کے اندر پاکستان تحریک انصاف کو ان ساری محنتوں کے باوجود پاناما کے علاوہ دیگر جتنے جو سڑکوں پر ہم نے دیکھا اسٹریٹ ایجیٹیشن، 2014 کا دھرنا بھی اس میں شامل تھا، ان سب کے بعد کیا 2018 میں پاکستان تحریک انصاف اپنا وزیر اعظم لا سکے گی یا نہیں، یہ فیصلہ 2018 میں پاکستان کی عوام کر دیں گے۔ اب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔